کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جس بات پہ اتفاق کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ پرہجوم جگہوں پر مت جائیں، گیدرنگز جو ہیں ان کو اوائڈ کریں اور اس کو پھیلنے سے روکیں، کیونکہ ابھی تک اس وائرس کا کوئی علاج اس طرح سے سامنے نہیں آیا، صرف احتیاط کر کے اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پر ریلیجس معاملات کی بات آئی، جہاں پر عبادت گاہوں کی بات آئی، وہاں پر ہمیشہ کی طرح کافی سارا کنفیوژن ہے، اگرچہ حکومتوں کی جانب سے بہت واضح اور بڑی تندہی سے اقدامات کیے گئے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ جو علماء کونسل ہے اس کی طرف سے بھی ایک فتویٰ مشترکہ سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو مذہبی اجتماعات ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے اس سارے سلسلے کو منقطع کر دیا جائے، لیکن نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بالخصوص جو جمعے کا اجتماع ہے اس حوالے سے بڑا غیر واضح انداز میں اس فتوے میں بات کی گئی اور کہا گیا کہ جو صاف ستھرا فرش ہے اس پر نماز پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک جو بھی ایڈوائزریز سامنے آئی ہیں، جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، جو لوگ ڈے ٹو ڈے روٹین میں پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان سے ڈیل کر رہے ہیں، جو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ سب بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ آپ جس حد تک ممکن ہو آپ گیدرنگ سے اوائڈ کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی ریلیجس کمیونٹی کو، پاکستان کے ریلیجس لیڈرز کو بھی لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اگر جمعے کی نماز گھر میں پڑھ لیں گے تو اس سے ان کے ایمان کی کمزوری کی سند نہیں جاری ہوتی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اس طرح کی پوسٹ بھی کریں بھی کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ ضرور مسجد میں جائیں اور انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کسی کو بھی کچھ نہ ہو، ہماری دعا بھی یہی ہے، لیکن مذہب میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی بیماری ہو، کوئی وبا ہو، تو وہاں پر جو ضروری احتیاطی تدابیر ہیں آپ وہ اختیار نہ کریں۔ یہ کہیں پہ بھی مذہبی تعلیمات اور احکامات میں کہیں پر بھی ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ ایک جمعے کی نماز اپنے گھر پڑھ لیں گے، اللہ کرے کہ یہ ایک جمعے تک ہی محدود ہو، اور لیکن اگر ان کیس یہ وبا پھیلنے کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبر بہت تیزی سے انکریز ہو رہا ہے جو متاثرہ افراد ہیں کرونا وائرس سے پاکستان میں، تو ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے آپ کو جمعے کی نماز گھر میں ادا کرنی پڑے، اور چھوٹے گروہوں میں بھی آپ نماز گھر میں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اور وہ جماعت ہو جائے گی آپ کی، تو اس سے آپ کے ایمان کی کمزوری یا ایمان کی مضبوطی کا امتحان نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ تعاون کریں گے پاکستان کے اس نظام کے ساتھ جس میں ظاہر صلاحیت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ آؤٹ بریک بڑھ جاتا ہے تو پاکستان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ بہت زیادہ مریضوں کو ٹریٹ کر سکیں اور بہت زیادہ مریضوں کو سنبھال سکیں، تو یہ ایک دوسرے کی زندگیاں بچانے کے لیے، ایک دوسرے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے جو کام ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا یقیناً آپ کو ثواب ہوگا۔ اور خدا کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح کی پوسٹ بھی مت شیئر کیجیے، ایک دوسرے کو ایمان کی کمزوری اور مضبوطی کے دعوے اور جو طعنے ہیں وہ بھی مت دیجیے، بلکہ لوگوں کو سمجھائیے۔ وہ لوگ جن کے پاس آگاہی نہیں ہے، وہ لوگ جو سائنس کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو اس بیماری کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ظاہر ہے انٹرنیٹ نہیں ہے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو سائنس کی ریسرچ تک جن کی رسائی نہیں ہے، آپ ان کو بھی سمجھائیے کہ ان کا گھر میں رہنا، ان کا اپنی جو موومنٹس ہیں وہ محدود کرنا کتنا ضروری ہے، اور بالخصوص جو بزرگ لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کی کوئی میڈیکل ہسٹری ہے، چاہے وہ پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہو یا سانس کا جو کوئی ایشو رہا ہو، ان کو بھی یہ سمجھائیں کہ ان کا اپنے گھر تک محدود رہنا، اپنی موومنٹ کو محدود رکھنا از حد ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی سیفٹی کے لیے بلکہ جو ان کے آس پاس لوگ ہیں ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے۔